پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ بہت نیک اور دیندار تھا۔ اس کے شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو بھیس بدل کر چوروں کو پکڑنے کے لیے شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا بہت سے چور اکٹھے بیٹھے تھے۔ بادشاہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب کہ تم بھی ہم جیسے چور ہی ہو۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ ہم سب لوگ کسی نہ کسی ہنر میں ماہر ہیں۔ تم کس ہنر میں ماہر ہو؟ میرا ہنر تم سب سے زیادہ ہے۔ پہلے تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں میں کون کون سا ہنر ہے، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ اگر میرا ہنر اپنے سے اچھا پاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا، ورنہ بھگا دینا۔ پہلا چور بولا، میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی دیوار پر پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا بولا، میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے میں مٹی سونگ کر خزانہ بتا دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر ہی دیتا ہوں۔ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچواں بولا، میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اے چور بھائی، اب تمہاری باری، تم بتاؤ تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرموں کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے تب میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی خاصیت ہے۔ ہم جب بھی مصیبت میں پھنسے تو یہ داڑھی ہلا کر ہمیں بچا لے گا۔ تو پھر بادشاہ کے ہاں ہی چوری کی جائے، کیونکہ آج سب چور پاور میں ہیں اور داڑھی ہلا کے ہمیں مصیبت سے بچانے والا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک کتا بھوکا تو کتے کی آواز پہچان لینے والے نے بتایا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ کسی نے بھی اس کے بات پر کان نہ دھرے اور آگے چلنے لگے۔ بادشاہ کے ہاں چوری ہوئی۔ ماہر حساب نے چند سیکنڈ میں ہی سب میں مال تقسیم کر دیا۔ واہ، مزہ آ گیا بادشاہ کے ہاں چوری کرنے کا۔ یہ لو، تم سب کا مال میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اب مانتے ہو نا کہ میں ہوں ماہر حساب؟ بادشاہ نے سب چوروں سے کہا، آپ لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ جب دوبارہ چوری کرنی ہو تو سب کو اکٹھا کیا جا سکے۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ چلو سب اس چور کو اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ جب دوبارہ ہم چوری کرنا چاہیں تو سب کو یہاں اکٹھا کیا جا سکے۔ میں نے تم سب کا پتہ لکھ لیا ہے۔ اگلی چوری کے لیے میں ہی تم سب کو جمع کروں گا۔ پولیس کو حاضر کیا جائے۔ میں نے تم لوگوں کو جن چوروں کے پتے دیے ہیں ان سب کو محل میں لے آؤ۔ سب چوروں کو ہتکڑیاں لگا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، ان سب چوروں کو پھانسی دے دی جائے۔ ان میں سے ایک چور نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ یہ بادشاہ سلامت، یہ تو رات ہمارے ساتھ تھے۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔
اگر آپ تھوڑی عنایت کریں، پھانسی کو کچھ دیر روک دیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ شاہ سلامت، ہم سب نے تو اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن اس ہنر نے ہمیں تختہ دار تک پہنچا دیا۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اس وقت اگر غایت کرم سے آپ کی داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے بچا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے کہ ہماری جان بچ جائے۔ تمہارے ہنر نے تو تمہیں پھانسی تک پہنچا دیا، لیکن میں اپنا ضعف دکھاتے ہوئے تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ بچوں، جانتے ہو یہ کس بادشاہ کی کہانی ہے؟ یہ کہانی شاہ محمود غزنوی کی ہے۔